جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی پہلی جو اہم نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ محمد علی درانی، سابق وفاقی وزیر اطلاعات، انہوں نے ایک اہم تجویز دی ہے، اور اکثر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو تجویز دیتے ہیں وہ بعد میں سارے وہی راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں، وہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اکثر چیزیں ساری تو ظاہر ہے کسی کی بھی 100%، لیکن کافی حد تک ان کی چیزیں وہ ہو بھی جاتی ہیں۔ تو آج انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آئینی ترمیم ہر بات میں کسی بھی طریقے 26 اکتوبر سے پہلے کچھ کر لیں، پہلی کوشش تو حکومت کی آپ کو پتہ ہے ناکام ہوئی، بہت زیادہ سبکی ہوئی، اب وہ دوسری کوشش آئینی عدالت اور فلاں 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 یہ جو چیزیں اور ایڈ کر کے اور اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ تو درانی صاحب نے آج جو ہے وہ ان کی یہ جو کہ جلدی ہے اور یہ ٹائمنگ، اس کو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا کام ان کا خراب اس طرح کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس جو ہے یہ بہت بڑا ایک ایونٹ ہے جو پاکستان میں 16 اکتوبر کو ہونا ہے، اور دیکھیں آپ اس کے ممبر دیکھیں کہ چائنا ہے، رشیا ہے، پھر اور خطے کے جو ممالک ہیں ان کے وزرائے اعظم آئیں گے، تو وہ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے۔ تو درانی صاحب نے کہا ہے کہ جب تک وہ یعنی کانفرنس نہیں ہو جاتی تو جتنے یہ ایشو ہیں کنفرنٹیشن والے، یعنی تناؤ والے، جھگڑے والے، ٹکراؤ والے، جن میں وہ سر فہرست یہ ترمیم سازی اور ترمیم اور بس ترمیم کسی طریقے، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مؤخر کر دیں، سائیڈ لائن کر دیں، چھوڑ دیں اس وقت تک جب تک یہ کانفرنس نہ ہو جائے، اور ساری توجہ نہ صرف حکومت کی، سب کی، ایون عدلیہ کا بھی انہوں نے کہا کہ ان کے اندر بھی جو پروسیڈنگز کے حوالے سے آپس میں ٹکراؤ ہے وہ ان کو بھی اس کو ریویو کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور یہ اس وقت بالکل کسی قسم کا ٹکراؤ جو ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں، کیونکہ یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے جس کا آپ کے ہر طرح جو فیوچر کے کہہ سکتے ہیں ملک کے حوالے سے معاشی معاملات ہیں، پھر ابھی جو آپ کو پتہ ہے جو ایران اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے، تو وہ بھی ایران تو بالکل ہمارے ساتھ ہے، تو اسرائیل کو پاکستان نے بھی تسلیم نہیں کیا ہوا، تو لہٰذا یہ وقت یہ فضول قسم کی اور ایک بس کسی بندے واسطے اور ترمیم بس کر دو کسی طریقے، تو وہ درانی صاحب نے کہا ہے کہ اس کا انہوں نے کوئی ہوا نکالی ہے، اور وہ اکثر جو بات کرتے ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ساری کی ساری کو وہ ان کے اپنے خیالات ان کو نہیں آتے، وہ انفارمیشن بیسڈ ہوتی ہیں، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک وہ نہیں، اور ظاہر ہے 16 اکتوبر پھر 17-18 تک وہ چلنا ہے، تو اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے پھر 26 کو تو تھوڑے دن رہ جائیں گے، اور حکومت کو تو اس پہ جب انہیں پوچھا گیا کہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے ان کو تو ان کے نزدیک ٹائمنگ بڑی اہم ہے، انہیں جلدی ہے، ان کا ٹائمنگ کیا، یہ کوئی کسی کا نکاح ہونا ہے یا یہ کوئی کسی کے کوئی جائیداد نام لگانی ہے، ٹائمنگ کیا ہے یار، یہ پہلے بھی تو ان کو بڑی جلدی تھی جو راتوں رات اور جلدی کر لو، تو وہ نہیں ہوا تو کون سا کوئی طوفان آ گیا، تو اب بھی کوئی طوفان نہیں آنا، لہذا آرام سے جو ہے توجہ اس پہ دیں۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں، جو کہ ترمیم کے پیچھے تھے، تو آج وہ بھی ایس سی او کانفرنس پہ میٹنگ لے رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، اور اس پہ وہ لگ گئے، اور دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ احتجاج والا جو معاملہ ہے وہ دن بدن وہ زور پکڑ رہا ہے پی ٹی آئی کا، اور اس کو حکومت یہ جو رکاوٹیں ڈال رہی ہے ہر جہاں پہ ہوتا ہے دفعہ 144 اور رکاوٹ، اس سے وہ اور کامیاب ہوتے ہیں، اور اس سے وہ مومنٹم بن جائے اور وہ اسی طرح تحریک بن جانی ہے، ایسے ٹولیوں میں ابھی تک تو جو تاریخ بتا رہی ہے تحریک کے حوالے سے وہ ایسے ہی شروع ہوتی ہے، اور یہ جب روکیں گے تو وہ معاملات خراب ہوں گے، اور پھر اسی وجہ سے اب یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ کانفرنس جو ہے اس تک یہ کرتے ہیں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کا یہ جو شروع ہو گیا ہے ایجیٹیشن، تو یقیناً اس سے تو وہ پھر جب ٹاپ لیول ایک ریجنل
اور کچھ اہم ممالک کے سربراہان آئیں گے، تو اس وقت اگر یہی کام ہو رہا ہو تو پھر آپ دیکھیں نا پھر کیا حال ہوگا۔ تو لہٰذا اب یہ ترمیم شرمیم جو ہے اس کا کہا جا رہا ہے کہ حکومت تھوڑا پیچھے ہٹ جائے، اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ۔ دوسری جو خبر ہے وہ حضرت سپریم کورٹ، بس ایک ہی ہے کسی طریقے کچھ ہو جائے اور ساڈے بارے بس کچھ نہ کچھ سانوں مل جائے، تو وہ اب کوشش، آپ کو پتہ ہے جو ایک نیا آرڈیننس آیا کہ لوٹوں کو ان کے ووٹ بھی گنے جائیں، اور وہ اس پہ آج پوری کوشش تھی بین کی کہ آج ہی شاید وہ کرنا چاہتے تھے فیصلہ، لیکن علی ظفر صاحب نے اس سے پہلے، بلکہ وہ جو کاظمی صاحب ہیں سینئر وکیل جو پی ٹی آئی کی طرف سے، ان کی تھوڑی تلخ کلامی ہوئی چیف جسٹس سے، پھر وہ باہر آ گئے اور وہ آج انہیں دلیر کاظمی کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد علی ظفر نے جو ٹیکنیکلی بڑے زبردست اپنے دلائل دیے کہ وہ انہوں نے کہا کہ بینچ ہی غلط ہے، آپ نے غیر قانونی بینچ بنایا، اور وہ انہوں نے مثال دی کہ جب کمیٹی، جس کمیٹی نے یہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا، اس کمیٹی میں وہ ممبر ہی نہیں بیٹھے تو وہ پھر کیسے ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے اس بینچ میں اس فیصلے کو اس سے نظر ثانی سے پہلے جسٹس منیر صاحب نے لکھا، تو جب وہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ خود ہی بینچ بنا خود ہی فیصلہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ بینچ درست ہے۔ تو کافی آج ان کی بھی تھوڑی سی چیف جسٹس سے یہ ہوا، اور ان کے کورٹ رپورٹرز کا کہنا ہے کہ علی ظفر صاحب کے اور جو کاظمی صاحب، یہ ان کی وجہ سے ہی کم از کم آج وہ نہیں کر سکے فیصلہ، جو کہ ان کا بڑا دل۔ لیکن دیکھیں آپ اندازہ کریں، ایک کیس روز لا رہے ہیں، روز دی بنیاد تک، تاکہ وہ 26 تو پہلے کچھ ہو جائے، پاویں اندازہ کرو کتنا شوق ہے، پاویں لوٹے بنا کے کریے۔ تو یہ اگر فرض کریں یہ کر بھی لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ کوئی امکان تو نہیں ہے فی الحال، تو مشکل لگ رہا ہے، لیکن بہرحال ہو بھی سکتا ہے، ساری طاقتیں ان کے ساتھ ہیں، تو وہ کر بھی لیں تو یہ تو پھر کل کو ان کے اپنے خلاف ہی استعمال ہونا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے تاریخ سے سبق نہیں انہوں نے سیکھا، کئی دفعہ یہ کام ہو چکے ہیں۔ خان صاحب سے غلطیاں ہوئی حکومت میں، وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیکھا ہے، میں بہت زیادہ اب پلان کرتا ہوں آئندہ یہ کرنا ہے۔ اب ایک دو لوگ آج پھر ملے ہیں، اور اب عرفان صدیقی صاحب آ گئے ہیں بیچ میں، اور آج بڑے دنوں بعد میاں صاحب نے بھی خطاب فرمایا، اور لیکن باتیں ان کے پاس ظاہر ہے، وہ اصل چیز تو ہے کہ اخلاقی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو وہ جب آپ جس طرح وہ الیکشن ہوئے، جس طرح پھر حکومت بنی، جس طرح وہ سیٹیں ملیں، اور جو ان پہ اعتراضات ہیں، ایلیگیشنز ہیں، تو وہ تقریر تو پھر وہی ہونی ہے، بار بار پرانی۔ آج بھی انہوں نے یہی کہا، پہلے یہ تھا، یہ ہو گیا، کیوں نکالا، کیوں IMF آ گیا، اور ساتھ وہ کوئی افتتاح کر رہے تھے گھروں کا۔ تو بہرحال یہ آج کی ڈیولپمنٹس ہے۔ باقی انشاءاللہ خان صاحب کے حوالے سے ایک دو دنوں میں آپ کو مزید ان کے متعلق بھی اپڈیٹ دیں گے۔ تھینک یو۔